جب لوگوں سے اس طرح کے سوالات کرتی ہوں، خاص طور سے بچوں سے کرتی ہوں، انہیں کوئی کھانے پینے کی چیز یاد آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو کیک یاد آ جاتا ہے اپنی برتھ ڈے کا، کچھ لوگوں کو آئس کریم یاد آتی ہے. بڑوں سے سوال کرتی ہوں، ماؤں سے سوال کرتی ہوں، انہیں اپنے بچپن کی اگر کوئی یاد آتی ہے تو وہ شاید اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. یا یہاں پہ کچھ آڈینس میں لوگ اپنا سر ہلا بھی رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کچھ ایسی چیزیں شاید یاد آپ کو بھی آئی ہیں. ایک تو اگر مجھے کچھ لوگ بآواز بلند بتا دیں گے کیا کیا اور یاد آ گیا، یہ کہنے سے، مسکراہٹ کی بات سے، کوئی بھی بتا سکتا ہے. میرے فرینڈس، آپ کے فرینڈس، جی. اور کچھ؟ جی. آپ کی دادی، زبردست. جی. یہاں سے کوئی اور؟ امی یاد آ گئی، زبردست. جی. بابا یاد آ گئے، دادی یاد آ گئی. ٹھیک ہے، زبردست. یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کچھ نہ کچھ ایسا یاد آیا جو ہمارے دل کے بڑا قریب ہے. اور وہ دل کے شاید اسی لیے قریب ہے کیونکہ ان لوگوں کے رویے میں کچھ ایسا تھا، کوئی پیار جھلکتا تھا، کوئی بات ایسی ہوتی تھی جس سے ہمیں وہ رویے یاد ہیں. اور یہ رویے یاد رکھنا ہی آج کا ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ ہم جن چیزوں پہ آج بات کریں گے، بچوں کے لیے ہمارے رویے، بچوں کے لیے مثبت یا منفی رویے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ رویے جن کے ساتھ بہت ساری بری چیزیں لنکڈ ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو خاص طور سے تکلیف ہوتی ہے. اب اسی کے ایک برعکس دوسری تصویر پہ جاتے ہیں. اب آپ کوئی ایسی چیز یاد کریں، میں آپ سے پوچھوں گی نہیں، آپ اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز یاد کریں جس کو آپ سوچتے ہیں کہ بچپن کی کوئی ایسی چیز جس کو آج بھی سوچ کے افسوس ہوتا ہے، یا کبھی کبھار ہو سکتا ہے آج بھی سوچ کے غصہ آتا ہو، یا آج بھی سوچ کے حیرانی یا پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. بچپن کی بہت ساری ایسی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ، کچھ معاشرہ کر دیتا ہے، کچھ ناگہانی آفتیں ہوتی ہیں، کچھ انسانی طور پہ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میرے اوپر یہ چیز آنی تھی. کئی چیزیں ایسی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لوگ منسلک ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائیں. یہ چیز اس وقت ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ آج کے دن ہم جو بھی باتیں آج کریں گے اس کے ساتھ ان کا کافی گہرا تعلق ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک اچھا بچپن یا ایک برا بچپن، اس کی کوئی نہ کوئی چیز ہمارے دل میں ہوتی ہے. اچھا بچپن کیا ہے یا برا بچپن کیا ہے؟ شاید بچپن تو بچپن ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو جو چیز اچھا یا برا بناتی ہے وہ ہمارے طور طریقے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کے عادات ہیں. اگر ہم برا بچپن کہتے ہیں کسی کا بھی، اس برے بچپن میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ اگر ایک دو مجھے لوگ یہاں سے خواتین کچھ بتانا چاہتے ہیں، برے بچپن میں کیا چیز آ سکتی ہے؟ مثلا جی، غصہ. غصہ کس کی طرف سے؟ بڑوں کی طرف سے غصہ. ٹھیک ہے. مار پیٹ، بالکل مار پیٹ اس میں آ سکتی ہے، ٹارچر آ سکتا ہے. جی. پیچھے سے اگر کوئی اس حصے سے جواب دینا چاہے، کوئی ہاتھ اگر کھڑا کرے. جی. ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نظر انداز کرنا، جی، ڈرا کے رکھنا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بچپن کو برا بنا دیتی ہیں، اور پھر جب ہم یاد کرتے ہیں بڑے ہو کر ہمیں لگتا ہے ہمارا بچپن اچھا نہیں گزرا، اور یہ چیز ہمیں افسردہ بھی کرتی ہے، پریشان بھی کرتی ہے، اور ایک طرح سے آگے اس کے بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب ہمارا بچپن اچھا نہیں گزرا تو ہم شاید جب بڑے ہوتے ہیں، خود مائیں بنتے ہیں، تو ہم اس طریقے سے اپنے بچوں یا ہم اساتذہ بنتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ شاید اتنا انٹریکٹ اچھا نہیں کر پاتے. کچھ لوگ اور زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہمارا اتنا برا بچپن گزرا تو اب ہم نے اور زیادہ احتیاط کرنی ہے، ہم نے اور زیادہ اچھے طریقے سے بہیو کرنا ہے. مثبت بھی ہے یہ چیز، منفی بھی ہے، لیکن جو بھی ہے اچھی نہیں ہے. تو ہم جب اچھے یا برے بچپن کی بات کرتے ہیں اس میں یہ چیزیں ایک طرح سے آتی ہیں. خاص طور سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ باتیں جن سے انسان پریشان ہو جائے، وہ باتیں جن سے انسان یہ سمجھے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے، ایسی باتوں میں کیا آتا ہے؟ ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک طرف ایک 9 سالہ، ایک طرف اس سے بڑی. عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کر بھی رہے ہیں
تو بچوں کی بھلائی کے لیے یہی کہا جاتا ہے اور بچوں کو بھی یہی سمجھایا جاتا ہے. لیکن کچھ باتیں میں نے وہی جب کہا تھا نا دل کی بات, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہیں. ہم کہہ جاتے ہیں, ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے, ہم جلدی میں ہوتے ہیں, والدین ہونے کے طور پہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں, اساتذہ بھی بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس چیز سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور شاید کبھی بڑی بہن ہونے کے ناطے سے, کچھ بھی ہونے کے ناطے سے ہم بہت کچھ کہہ بھی جاتے ہیں. ایک تو جملے ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت رکھوں گی, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو اور بہت سارے جملے یاد آ جائیں. ایک جملہ جو کہ بہت ہمیں سننے کو ملتا ہے, تم تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے, تم تو زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے, کرو گے نہیں کچھ, ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے. ایک یہ. دوسرا, یہ بھی کچھ جملے ہی ہیں, اس کو دیکھو وہ کتنا اچھا کرتا ہے, تم کیا کرتے ہو, اس کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو, کمپیرزن. کہیں نہ کہیں تیسرا جملہ بھی آ جاتا ہے, اپنے باپ پہ چلے گئے ہو, اپنی ماں پہ چلے گئے ہو, تبھی ایسے ہو. کچھ یاد آ رہا ہوگا, اور بھی کچھ جملے اگر یاد آ رہے ہیں تو بتائیں. تم تو ہو ہی بیکار. اور ہمارے زمانے میں تو یہ سب نہیں ہوتا تھا. بالکل ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا, یہ آج کے زمانے کی کتاب ہے. کر سکتا ہے تو آپ وہی کمپیرزن, کوئی اور کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. یہ سارے اس طرح کے وہ جملے ہیں جو کہ ایک انسان کی روح کو تو مجروح کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی, جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ سوچیں مسلسل وہ جملہ آپ سن رہے ہیں, تم تو کر ہی نہیں سکتے, تم سے تو ہوگا ہی نہیں. ایک ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم ظاہر ہے ہمارے نفسیات میں بہت ساری چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آئے ہیں, 22 سال کا تو ایک طبقہ وہ ہے جو کہ یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو کہ اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں. اور اکثر جب ہم ان کی مسائل اور ان کے جو ہمارے ہم سب کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایک ہم کہتے ہیں اسکرپٹ چل رہا ہوتا ہے, ایک کیسٹ ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے, اور اس کیسٹ جو ہے وہ جیسی چلتی رہتی ہے وہ ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو, تم کیا نہیں کر سکتے. کچھ لوگ اتنے اپنی اعتماد کو کھو دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جو ان کے اندر کا کیسٹ ہے وہ تو یہی بتاتی ہے تم تو نہیں کر سکتے, یہ تو ہوگا ہی نہیں, تم ناکام ہو جاؤ گے, یہ چیز تمہارے بس کی نہیں ہے. اب یہ بات وہ کوئی بھی چیز کی طرف جا رہے ہیں, چاہے وہ بس لینا ہو, چاہے وہ اپنے گھر سے نکل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو, چاہے وہ کچھ بھی کرنا ہو, ہم اس چیز کو کہیں نہ کہیں چائلڈ ابیوز یا جو ایک ایموشنل ابیوز ہے اس میں لیتے ہیں. یعنی آپ ایک طرح سے ایک انسان کو اتنا ناکام قرار دے دیں کہ وہ واقعی یہ سمجھنے لگے کہ میں تو ناکام ہوں, میں اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, یا چونکہ وہ دوسرا میرا جو بھائی ہے, بہن ہے, وہ مجھ سے بہتر ہے, تو یعنی میں کبھی بھی اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا. ماہر نفسیات کے لحاظ سے ایک انسان کو اس کے اپنے آپ سے ہی کمپیئر کرنا چاہیے, وہ پہلے کیا کر رہا تھا اور اب کیا کر رہا ہے. اس میں تو ایک طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں کہ اچھا چیز ہے, کون پہلے کیا کر رہا تھا اور اب کیا کر رہا ہے, لیکن یہ چیز آپ دوسرے سے نہیں کر سکتے کہ ایک انسان اور دوسرا انسان تو الگ الگ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ آپ نے دو جانور کو آپس میں کمپیئر کرنا شروع کر دیا جو کہ وہ نہیں الگ. آپ یہ کہیں کہ جو ہاتھی ہے اس میں جتنی پاور ہے, جتنی چیز ہے وہ ایک دیوار گرا سکتا ہے, وہی چیز ایک بلی میں بھی آ جائے, نہیں آئے گی. وہ بلی پورا اپنے مسل بھی بنا لے, ویٹ لفٹنگ کر لے, بلی سب کچھ کر لے, وہ نہیں کر سکتی. وہ ہاتھی جتنی طاقتور یا ہاتھی کے برابر نہیں ہوگی, وہ دیوار نہیں گرا سکتی, وہ دیوار کے اوپر چڑھ ضرور سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے وہ کام لیا جائے, اور بچوں سے خاص طور سے ان کی صلاحیت, ان کی ہر چیز کے اعتبار سے ان کو ویسے ہی پرکھا جائے, دیکھا جائے کہ وہ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے. کلاس میں ہم کہیں ہر بچہ فرسٹ آ جائے, نہیں آ سکتا. ہر بچہ جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن لے لے, بھاگنے دوڑنے میں, کھیل کود میں, پڑھائی لکھائی میں, سب بچے تو نہیں کر سکتے. اور یہی بات اصل میں
इस चीज को की तरफ जाती है जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। एक इंसान जो कि एक यंग एज में 9 साल 11 साल, हो सकता है उससे भी कम उम्र, 5 साल की उम्र में यही सुनता हुआ बड़ा हो रहा है कि मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकूंगा, या वो दूसरा इंसान मुझसे हमेशा बेहतर है, या कोई और है जो कि शायद उससे बहुत इतना बेहतर है कि माँ बाप शायद सारा टेंशन उसको ही देते हैं। हम जब एक बच्चे से प्यार छीन लेते हैं तो हम उससे उसका हक छीन रहे हैं, क्योंकि प्यार तो बेसिक हक है जो उसको मिलना चाहिए, चाहे वो एक अच्छा स्टूडेंट है या नहीं है, चाहे वो एक अच्छी चीज कर रहा है या नहीं कर पा रहा। अक्सर हम अपने बच्चों को तराजू में तोलते हैं। बात समझ आ रही है कि तराजू में तोलना क्या हुआ? क्योंकि हम सब उस तराजू में तोलते हैं, कहीं ना कहीं हम सबको तोला गया है, हमारे शायद कभी कभार पद के एतबार से, हमारे रंग के एतबार से, हमारी सलाहियतों के एतबार से, हमारी हर तरह से हमें तोला जाता है, और ये तोलना बचपन से शुरू हो जाता है। एक खातून थी, वो एक अभी बच्चा पैदा हुआ था, नौमौलूद बच्चा, देखने गई, उन्होंने बच्चे के कहा पाँव दिखाओ, पाँव क्यों देख रहे हैं, पाँव जो है वो देखे उन्होंने, और सबसे पहले उनका कमेंट आया, एक जुमला माँ की तरफ आया जो कि अभी बिस्तर में ही थी कि अच्छा पाँव तो इसके गोरे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये बड़े होके बच्चा गोरा होगा, अभी तो पैदा हुआ है, अभी तो हमने ये देखना है कि वो बच्चा सेहतमंद है या नहीं है, अभी उसकी रंग देखने का टाइम तो आया नहीं है। लेकिन ये हमारी सोसाइटी है, ये हम करते हैं आमतौर से, और इसी की वजह से ये चीज़ इतनी ज़रूरी हो जाती है कि हम बच्चों की जो परवरिश है वो कैसे कर रहे हैं। बच्चों की परवरिश का मसला यहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये मसला अब यहाँ शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। आमतौर से माहिर नफ्सियात कहते हैं कि बच्चों की परवरिश करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका सख्ती का तरीका है, मार पीट डांट डपट, हर वक्त रोक टोक और मना करना, और अगर बच्चा बात ना माने तो कहना ठीक है फिर मामा तुमसे प्यार नहीं करती, ठीक है फिर हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ठीक है फिर जो है तुमने जो करना है करो, और फिर उसके बाद मजीद मार दीजिए। एक तो ये तरीका है जिसको कोई भी माहिर नफ्सियात कहता है कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं समझते बिल्कुल। दूसरा तरीका बहुत प्यार, बहुत लाड, जो बच्चा कह रहा है करना है, क्योंकि ये तो हमारा बच्चा है, हमारा सबसे प्यारा, हमारी आँख का तारा, इतने अरसे बाद हमारा इतना प्यारा सा बच्चा ही आया है जिंदगी में, तो इसकी तो हर बात माननी है। कभी कभार ये बात इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसके जिन्स की वजह से, मेल है, भाई आया है तुम्हारा, इसकी बात तो माननी ही मानी है। तो कभी कभार ये बात इसलिए मानी जाती है क्योंकि बहुत अरसे बाद कोई बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। लेकिन कभी कभार वो जो माँ बाप है वो बिल्कुल दूसरी तरफ चले जाते हैं, या तो बहुत सख्ती या फिर बहुत प्यार। हम हमेशा कहते हैं मयाना रवि का रास्ता है, रास्ता इख्तियार करना चाहिए, बीच का रास्ता, और वो बीच का रास्ता ये है कि ना तो हम मारपीट का सहारा लें हर वक्त, ना ही हम बहुत ज्यादा प्यार में घुस जाएं, जहाँ पे जितनी जरूरत है उसके लिहाज से हम काम करें। ऐसा नहीं है कि हमारे नफ्सियात ये कहें कि आप कोई भी तरह की सख्ती कर ही नहीं सकते, लेकिन वो सख्ती करने का भी कोई तरीका होता है, और वो सख्ती करने का एक तरीका ये है कि बच्चे से वो चीज़ पहले की जाए जो कि एक तरह से वो जब आपकी बात समझने के काबिल हो जाए तो उसको एक चॉइस दे दी जाए, आप ये कर लो या ये कर लो, इन दोनों में से कोई चीज़ चुन लो अपने लिए। पहले तो बात की जाए, बच्चा बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं सुनता, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, वहाँ पे उसको ये बताया जाए कि अच्छा अभी तो तुम्हें चांस मिल रहा है, अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर ये चीज़ जो तुम्हें बड़ी पसंद है ये आज तुम्हें नहीं मिलेगी, एक तरीका हो सकता है। या ये चीज़ जो कि तुम्हें शायद आज बाहर खेलने के लिए जाना है, अब आज खेलने के लिए अगर तुमने मेरी बात अगले 5-10 मिनट में नहीं मानी तो फिर ये होगा। अब तो 5-10 मिनट में उसको थोड़ा सा चांस मिल गया कि वो सोच ले, और ये आम तौर से उस वक्त नहीं किया जाता जब बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा हो या बहुत ज्यादा चीख रहा हो, क्योंकि जाहिर है उस वक्त तो वो आपकी बात सुनेगा भी नहीं। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे से प्यार की जबान में हम जितनी बात कर सकें उतना बेहतर है,
اور اگر وہ پیار کی زبان اس وقت نہیں سمجھ رہا یا سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو آپ پہلے تو اس کو ہر طریقے سے اپنے پاس. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک کلائنٹ دیکھ کے بس باہر ہی نکلی تھی اپنے کلینک میں سے, اور میرے وہاں پہ میں ریسیپشن پہ گئی, ایک خاتون وہاں پہ کھڑی تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے جو ہم پی ایم ایس شفا میں ہوتے تھے. تو یہ ایک خاتون وہاں پہ کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا. وہ بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا اب تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا. بہت پہلی چیز ظاہر ہے ہم کس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں, ہم نے اس کا خیال رکھنا. دوسری چیز بچوں کی نشو و نما میں یا ان کی نگہداشت میں ان کے ذہن میں کیا سوچیں چل رہی ہیں, ہم سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اکثر ہم بچوں کے ساتھ ٹائم اتنا نہیں گزارتے. کیا ہوتا ہے, بچہ اسکول سے واپس آیا, اسکول سے واپس آ کر وہ ایک جگہ بیٹھا اور ہم نے اس کو پوچھا, پہلی چیز یہ پوچھی کہ اچھا بیٹا اسکول میں کیا ہوا تھا. ہم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیسا ہے, ہم نے اس سے پوچھا اسکول میں کیا ہوا تھا. اسکول میں کیا ہونا, تو ویسے بھی اسکول میں تو جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, اور روز ظاہر ہے کسی نہ کسی ٹیچر نے پڑھایا ہوگا, کوئی نہ کوئی گیم بھی کھیلا ہوگا اور کچھ کھایا پیا بھی ہوگا. یہ تین چیزیں تو پکا ہوئی ہوں گی. لیکن ہم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ خود کیسا ہے, آج جو بھی کچھ ہوا اس میں آج اس کے احساسات کیسے ہیں, وہ کیسا محسوس کر رہا ہے. خوش ہے, اس کو غصہ آیا آج کسی بات پہ, آج کوئی ایسی چیز تھی جس نے اس کو ہرٹ کیا, کوئی ایسی چیز ہوئی جس سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. میں آپ کے پاس آئی, میں نے سب سے پہلے آپ سے پوچھا کہ کیا چیز ہے جس سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی جب آپ چھوٹے تھے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یاد ہے. ظاہر ہے ایک دن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم کبھی اپنے بچوں سے یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ آج پورے دن میں کوئی ایسی چیز ہوئی جس سے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, کون سی بہت اچھی چیز تھی, چلو وہ بتاؤ مجھے. یا کون سی ایسی چیز آج کے دن میں ہوئی جس کو سن کے یا جس کو کر کے تمہیں بڑا غصہ آیا, کوئی ایسی چیز ہوئی, چلو اس کے بارے میں بتاؤ. ہم وہ احساس کی جو بات کرتے ہیں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے درد دل کی بات نہیں کرتے. وہ درد دل کے لیے اسی لیے ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں ماہر نفسیات کے پاس, لیکن اصل ماہر نفسیات تو کہیں نہ کہیں والدین خود ہیں جو کہ بن بھی سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن شاید کم ضرور ہو جائیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہمیں تو پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا درد بانٹیں. اور آدھا درد جو ہے وہ گھروں میں ہی بٹ جاتا ہے اگر ہم بات صحیح طرح سے کریں. ہم بات کر رہے ہیں چیزوں رویوں کے بارے میں, ہم کہتے ہیں کہ چلو رویوں کے بارے میں بات کرو, لیکن ہم بات کیا کرتے ہیں کہ اچھا آج کیا کیا, بتاؤ ہوم ورک کمپلیٹ کیا کہ نہیں کیا. یہ تو ساری اس کی وہ چیزیں تو ویسے ہی ہونی ہیں, اور اس سے زیادہ تو جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے احساسات ہیں. تو بیسکلی اگر ہم والدین کے رہنما اصولوں کی بات کریں, اس میں ظاہر ہے اچھی طرح سے بات کرنا, بچوں کے ساتھ ایک اچھا رابطہ بنانا, بات اس طریقے سے کرنا کہ وہ سمجھیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کو بغیر کسی بنا کسی ڈر و خوف کے سب کچھ بتا سکتے ہیں. آپ سے ان کو کبھی کچھ چھپانا نہ پڑے. ان کو یہ ضرور ہو کہ ہاں اماں ہو سکتا ہے ڈانٹیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اماں مجھ سے پیار کرنا چھوڑ دے. یہ والا جو ڈر ہے نا کہ اماں پیار کرنا چھوڑ دیں, یہ اس چیز سے بھی آتا ہے جب بچپن میں بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں اگر تم نے یہ والا کام نہیں کیا نا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی, تم نے یہ والا کام نہیں کیا تو اماں تمہیں پیار نہیں کرے گی. یہ چیز کہنا آپ کو لگتا ہے کہ بڑی نارمل سی چیز ہے, یہ تو کہیں جا سکتی ہے, لیکن بچوں کے گھر میں دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ اسی چیز کو لے کر اپنی زندگی میں آگے چلے جاتے ہیں. آخر میں سب سے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم ایک ہاتھ بڑھائیں, اور وہ ہاتھ ایک نرمی کا ہاتھ ہو, وہ ہاتھ ایک پیار کا, شفقت کا ہاتھ ہو, ایک ایسا انداز ہو جس میں بچوں کو یہ لگے کہ آپ نہ صرف ان کے ساتھ ہیں لیکن آپ بڑے ہو کر ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. کچھ ہمارے ماہر نفسیات ہیں جن کا کہنا عام طور سے یہی ہے, اور وہ تھوڑا سا اس کے برعکس ہے. کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی اور انگلینڈ کی, کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بالکل ایسے ہیں جیسے وہ آپ کے دوست ہیں. میں اس کے برخلاف تھوڑی سی دوسری بات کروں گی, کیونکہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں, ہم اسلام کو دیکھ رہے ہیں, مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم شاید بے شک اپنے بچوں کے دوست نہیں ہیں, ہم ان کے والدین ہیں, اور والدین اور دوست میں ایک فرق ہوتا ہے.
ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں. رویے میں ڈفرینس ہے, لیکن ہم ان کے دوست نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ابھی یار یہ کر کے جو ہے سب کچھ شیئر کرنا شروع کر دیں. ایک ڈسٹینس ہوتا ہے اور اس ڈسٹینس میں کچھ مصلحت ہے, کیونکہ شاید پھر وہ آپ کو ایز اے گائیڈ دے سکیں. آپ وہ لوگ ہیں, ہم والدین جتنی مائیں ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے, جن کی ایک ایج ہو چکی ہے, جن کی ایک عمر ہو چکی ہے, اور اس عمر میں ہم سب کو بہت کچھ سکھایا ہے. ہم چاہے کتنے پڑھے لکھے ہوں یا بالکل بھی پڑھے لکھے نہ ہوں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. کہیں نہ کہیں ہم اس عمر پہ ہیں کہ ہم نے اپنے زندگی سے بہت کچھ حاصل بھی کیا اور بہت کچھ سیکھا بھی ہے. زندگی نے ہم سب کو کہیں نہ کہیں بہت ٹھوکریں بھی لگائی ہیں, بہت مارا پیٹا ہے, اور شاید بہت کچھ سکھا بھی دیا ہے. اور اسی سکھانے کے ذریعے ہم جہاں پہ اس وقت موجود ہیں, ہم وہ وزڈم, وہ عقل, وہ اسٹرینتھ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں, کیونکہ آگے ہمارے بچے اسی ماحول میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم اس ماحول کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, ان سے بہتر جانتے ہیں, اور ہم انہیں بتا سکتے ہیں اس میں کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. اور یہ سب کچھ بات کر کے ہی ہوگا. ایک ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو بات گھر کی ہے بہتر ہے کہ وہ گھر میں رہے, لیکن اگر وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات آپ کی بات سے بہت بڑی ہے, تو اب تو بہت سارے ذرائع موجود ہیں. اب آپ کے پاس ماہر نفسیات موجود ہیں, اب آپ کے پاس اساتذہ ہیں جن کی ٹریننگ ہوتی ہے ہر طریقے سے. آپ ان اساتذہ کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا جو صحیح رستے تک لے کر جائے. ہمارے یہاں کیا سسٹم ہوتا ہے, گھر میں بات نہیں صحیح بن رہی, چلو پڑوسن سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. پڑوسن آپ کا مسئلہ حل نہیں کرے گی. پڑوسن ایکسپرٹ نہیں ہے. ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا خود چل کے, تو مسئلہ حل ہوگا. اگر جو ہے کوئی انسان کے خدا نہ خواستہ, ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, انسان کے خدا نہ خواستہ کوئی دل کا مرض ہو, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دل کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. عام جی پی کے پاس گئے جس نے ہمیں پیناڈول دے دی, اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. ہمیں جب اتنا پتا ہے تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی پرسن کے پاس چلے جائیں جو کہ اس چیز کے لیے ایکسپرٹ نہ ہو, تو وہ ظاہر ہمیں گائیڈ بھی نہیں کر سکے گا, ہمیں کچھ بتا بھی نہیں سکے گا, اور ہمارا مسئلہ جو کہ تو وہیں رہے گا. تو آج کی اس نشست میں مجھے لگ رہا ہے شاید کہیں نہ کہیں سے بہت سارے اور سوال بھی آ جائیں. مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس, وہ عائشہ بتائیں گی, لیکن میں اپنے اس بات چیت کو یہیں پہ ختم کر دوں. سب یہ کہیں گے کہ ہماری جتنی ساری چیزیں ہم نے آج بات کی, اس میں یہ کہتی ہوں, یہ میں نے تھوڑا سا اس وقت آپ کو ایک روشنی دکھانے کا ذریعہ بنایا ہے اس چیز کو, لیکن یہ بات بہت بڑی ہے, کیونکہ اس میں نہ صرف آپ کی بات کرنے کا طریقہ, کس طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ پرورش میں شامل ہوتے ہیں, کیسے ان سے بات چیت رکھتے ہیں, آگے ان کی زندگی میں کیا لنک بناتے ہیں, کیسے آپ کی ان کے ساتھ تعلقات رہتے ہیں, یہ سب کچھ شامل ہے. اور ظاہر ہے جب ہم درد دل کی بات کریں تو وہ درد دل لینا, دینا, اس کو شیئر کرنا, اس میں سب کچھ شامل ہے. تو بہت شکریہ. اس بات کو اب یہی پہ ختم کریں گے. اتنا خوبصورت لیکچر دیا ہمیں ڈاکٹر کرن بشیر نے نا. آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے, کسی کے دل میں کوئی بات ہے, تو آپ کے پاس مائک لے کے بچے آ سکتے ہیں, پیچھے سے بھی کوشچنس لے لیتے ہیں, پھر ہم ریپ ہوتے ہیں. جی مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ بچوں سے ہم ڈر کیسے ختم کریں. بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں, واش روم کو کنڈی لگانے سے ڈرتے ہیں, تو یہ ڈر کیسے ختم کریں. اکیلے سونے سے روز میں ڈرتے ہیں. اچھا, اکیلے سونے سے ڈرنا ڈرنے کی بات جب ہو رہی ہے, لیکن ڈر کو جس کو ہم فوبیا بھی کہتے ہیں آپ اپنی سائیکالوجیکل لینگویج میں, ڈر یا آہستہ آہستہ ہمیں اس کو نہ صرف ٹرین کرنا پڑتا ہے لیکن مینیج بھی کرنا پڑتا ہے. اس کی مثال تھوڑی سی اس طرح سے لیں کہ ایک بچہ ہے, اس نے کبھی زندگی میں پھول نہیں بنایا, ٹھیک ہے, اس نے پینسل ہی نہیں پکڑی. اب آپ اس سے کہیں کہ نہیں بھائی تم نے تو پینسل پکڑنی ہے, تمہیں تو یہ آنا چاہیے. تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ظاہر ہے ایک پینسل پکڑاتے ہیں, اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں چلو ایسے اس کو گھماؤ. پھر جب وہ گھمانا سیکھ لیتا ہے, پھر اس کے ایک لیول آگے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا اس کو ایسے لے کے چلو, اب یہ گول پتا بناؤ ایسے, اس کے بیچ میں ایسے پنکھڑی بنے گی, پھر اس کا پتا بنے گا, یہ چلو بن گیا تمہارا پھول. تو شروع میں ہم اس کو ایسے سکھاتے ہیں یا ہم نے اس کو خود کر کے دکھایا ہو. کہیں نہ کہیں اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں, یا تو آپ کو کوئی چیز خود کر کے دکھانی پڑے گی, لیکن ایک دفعہ میں نہیں ہوگا.
आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा उसको सिखाना पड़ेगा। अगर वो पहले अंधेरे में सोने का आदी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो कि आपने ये मिसाल दी थी, तो हो सकता है शुरू में हम वो बिल्कुल जो जीरो बल्ब वाली लाइट होती है ना, वो कहीं शुरू में रखें, फिर वो लाइट आहिस्ता 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 मध्यम करते जाएं, और पहले उससे थोड़ी ज़्यादा फिर कम, हो सकता है 2 अलग अलग बल्ब हमारे पास हों, 0 मीटर वाली कोई चीज़ ले ली, जब वो सो रहा है उस वक्त एक मोमबत्ती जला दी, जब तक कि वो सो गया मोमबत्ती बंद हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो गया। उसको फिर दिखाया कि चलो देखो तुम एक दफ़ा बेटा, अभी तो जब तुम जाग रहे थे उस वक्त लाइट थी, जब तुम सो गए उस वक्त लाइट नहीं थी, और तुम्हें पता भी नहीं चला, रात को उसकी आँख खुली। तो ये जितनी चीज़ें होती है, जब हम दर्जा बदर्जा जैसे ट्रेनिंग नहीं करते किसी की, वैसे हम ट्रेनिंग करते जाएँ तो वो उनको आदत होती जाती है। कभी कभार ये भी होता है कि शुरू में हमने कहा कि अच्छा हम तुम्हारे साथ सोएंगे, ये एक और तरीका है, हम तुम्हारे साथ सोएंगे। पहले सोए, चलो जिस्म से जिस्म मिलाकर आप बच्चे को पकड़ के आराम से हक करके सो गए। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे हुए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे हुए, फिर आप नीचे लेटे नहीं, फिर आपने कहा चलो इस हफ्ते एक हफ्ता हमने इस तरह से किया, बढ़ते होते मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बैठूंगी आकर 10 मिनट 5 मिनट, फिर आपने उसका हाथ पकड़े रखा, फिर आपने वो हाथ भी छोड़ दिया, फिर आप और पीछे हो गए। आप ये करेंगे जब तक कि हम उस टाइम तक पहुंच जाएं कि वो खुद से ही जाकर आपने उसको कहा कि अच्छा चलो सोने का टाइम हो गया, जाके सो जाओ। एक और तरीका, जब जिस घर में बच्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये भी होता है कि हम सारे बच्चों को फिर एक साथ ही सुलाते हैं। लेकिन देखिए इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं थोड़ा सा जिसमें फिक्रमंद होती हूँ अक्सर, वो ये होता है कि बच्चा रात से या उस अंधेरे से डर क्यों रहा है। पहले तो हम उसके रूट कॉज तक पहुँच जाएंगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी रात में उसके पैर के ऊपर से कोई चूहा गुजर के चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में उसको किसी दूसरे बच्चे ने या किसी और घर वाले ने खुदा ना खास्ता तंग किया हो किसी तरीके से, इसलिए वो कह रहा है ये, और उसको बताना नहीं आ रहा। उसका सिर्फ ये कहने का तरीका ही मुझे अंधेरे से डर लगता है, उसको दरअसल अंधेरे से डर नहीं है, उसको अंधेरे में होने वाली चीज़ों से डर है। तो ये पहले थोड़ा सा अपने तरीके से मालूम करना पड़ेगा कि उसको ये डर कहाँ से पैदा हुआ है। जब ये आपको इत्मीनान हो जाए कि ये किसी और वजह से नहीं है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई नहीं है, ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ उस अंधेरे का ही डर है, शायद उसने कोई मूवी ऐसी देख ली है या कोई चीज़ ऐसी देख ली, किसी फिल्म में देख लिया कुछ होते हुए, उसके बाद से डर लग रहा है, तो फिर आप उसको उस तरीके से डील करते हैं। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है, हाथ खड़ा किया था जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील है। पेरेंटिंग की बात हो रही है तो मैं समझती हूँ कि अगर आप वालिदैन हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारा सब्र होना चाहिए, बहुत सारा, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जब आप डील करते हो, जैसा हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमें सबसे पहले सब्र दिया जाता है। माशाल्लाह से अब तक इतना सब्र आ गया है इतने सालों में कि आप बच्चे की पहले हम सुनते हैं कि क्या ज़रूरत है, फिर उसको हक करते हैं। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं पहले उसको हक करती हूँ ताकि वो काम हो जाए, तो वो बिल्कुल सकून पे आ जाता है कि मुझे उसको समझाने में बहुत आसानी होती है। तो मेरा तो मेरा थोड़ा मसला ज़रा ये है कि मेरे पास एक मेरा बड़ा बेटा जो है वो डेफ है, तो एक 9 साल का बच्चा है और एक 5 साल का। तो जब मैं एक डेफ बच्चे को और एक नॉर्मल बच्चे को ट्रीट करती हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। आपने क्या उसको साइन लैंग्वेज सिखाई दी है या आपको साइन लैंग्वेज आती है? मुझे भी आती है और उसी भी स्कूल जाता है माशाल्लाह से क्लास में, लेकिन कभी कभी वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है कि मैं कुछ देर तक सिर्फ उसको देखती रहती हूँ, फिर मैं अचानक से मुझे याद आता है कि हाँ मुझे अब यहाँ ये करना है, तो मैं उसको फ़ौरन से हक कर लेती हूँ। हाँ, तो इससे इतना फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क पड़ता है कि वो बिल्कुल सकून में आ जाता है, फिर मेरी बात सुनता है और समझता है कि हाँ मैं मम्मा सही कह रही है और मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरी बात जो है वो गलत है। तो मैं समझती हूँ कि वालिदैन अगर आप हैं तो आप सबसे पहले सब्र करना सीखें। सब्र और वो जो एक प्यार का राब्ता है ना, वो कायम रहना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल अभी मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि हम जब छोटे होते हैं, बिल्कुल ही जो छोटा नौमौलूद बच्चा भी है, वो भी क्या सबसे पहले महसूस करता है? अपनी माँ का एहसास। क्योंकि उस वक्त जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से 20/20 पे नहीं होती, वो पूरी तरह से अच्छी नज़र से माँ के चेहरे को नहीं पहचानता। वो क्या पहचानता है? माँ के लफ्ज़ को, उस एहसास को, उस टच को, उस फीलिंग को पहचानता है कि ये माँ ने मुझे पकड़ा हुआ है। उसको कोई और पकड़ेगा वो फ़ौरन से रोएगा, क्योंकि उसको पता होगा ये मेरी माँ नहीं है, उसको एहसास हो जाता है। वही एहसास बड़े होने तक रहता है और बहुत ज़रूरी एहसास है। जब कभी बच्चा परेशान होता है, रो रहा होता है, या जो है वो पहले ही ज़्यादा उसको किसी ने डांटा है, हो सकता है माँ ने ही डांटा हो, लेकिन वही माँ जब उसको आके प्यार से पकड़ ले, खींच के अपने साथ गले से लगा ले, तो वो उस चीज़ को महसूस भी करता है। और वो ये ख़ास तौर से उसको ये एहसास होता है कि हाँ मेरी माँ आखिर को मुझसे प्यार ज़रूर करती है।
وہ پیار کا رابطہ وہ ساتھ رہنا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے. تو مطلب لیور کے بچوں کو اور جیٹ کے بچوں کو ترازو میں تولا جاتا ہے کہ ایک بچوں کو بہت زیادہ پیار کیا جاتا ہے, ایک بچوں کو نہیں کیا جاتا. تو وہ چھوٹے بچوں کو اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے, وہ بڑے ہو جاتے ہیں 15-16 سال کے, پھر بھی اس کے دماغ میں یہ بات نہیں جاتی کہ نا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک بچوں کو اتنا پیار مل رہا ہے, مجھے کیوں نہیں مل رہا, مجھے دادی کا پیار کیوں نہیں مل رہا, مجھے پھپھی کا پیار کیوں نہیں مل رہا, یہ سب میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا. اور اس وجہ سے سارے رشتوں سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے, کیونکہ وہ صرف ماں سے ہی اٹیچ ہو جاتا ہے. ماں ہی میری ہے, اتنے تک کہ ابو بھی میرے نہیں ہیں, وہ بھی میرے دادی دادا کے بولتے ہیں کہ آپ اس کی عزت کرو, لیکن وہ مجھے پیار دیتے ہیں, وہ میرے لیے کچھ کرتے ہیں. اس لیے حالانکہ بہت مطلب اس کی عزت کرنا سکھاتے ہیں, لیکن وہ سیکھتے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہے. اور یہ جو آپ بالکل چپ ہو جاتے ہیں, بالکل چپ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ جو چپ کو کیسے صحیح کیا جائے, چپ کو کیسے صحیح کیا جائے, یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور مجھے بلکہ آپ کی بات سے ایک کیس یاد آ گیا جہاں پہ میرے پاس ایک خاتون آئی تھی اپنی 2 بچیوں کو لے کر, چھوٹی چھوٹی تقریباً 5 اور 7 سال کی عمر ہوگی ان کی. اور انہوں نے آ کے مجھے بالکل یہ بتایا تھا, انہوں نے کہا کہ گھر میں ہمارے اگر کھانے کے لیے 2 مالٹے یا 2 سنترے یا 6-7 سنترے بھی آئیں گے تو جو جیٹھ کے بچے ہیں, جو لڑکے ہیں, انہیں وہ ملے گا, اور ان کا جو بچا کچا 2-3 ٹکڑے ہیں وہ میری بیٹیوں کو ملے گا. ان کو پورا سنترا یا پورا مالٹا بھی نصیب نہیں ہوتا. تو اور اس وقت انہوں نے یہی ساری باتیں کی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں. اب اس کیس میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بہت ہی زبردست ہمارے پاس اس کا علاج ہے, کیونکہ ظاہر ہے مسئلہ اپنی جگہ پہ, اور وہ جب تک کہ وہ اس جگہ سے نہیں ہلتے یا جب تک کہ ان کے شوہر ان کا ساتھ نہیں دیتے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. ان خاتون کے لیے ہوا یہ کہ جو شوہر ہے انہوں نے خود اس کے اوپر بات کرنی شروع کی. شوہر نے خود یہ محسوس کیا کہ میرے بچوں کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, آپ کے بچوں کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ بات انہیں ان کو ایک طرح سے دکھانی پڑی, کیونکہ وہ اس سے پہلے شوہر بلیو نہیں کر رہے تھے, ایسا نہیں ہو سکتا, میری ماں ایسا نہیں کرے گی کہ یہ تو میرے بچے ہیں. لیکن ان کو پھر جب یہ ایکچولی دیکھنے کا چانس ملا کہ ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے, تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا. میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے جس سے انسان گزرتا ہے, لیکن اس کا کوئی ایک حل یا ایک علاج نہیں ہے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ ماں ہونے کے ناطے سے ہم بہت ساری چیزیں بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر, اور جو وہ اٹیچمنٹ یا وہ جو ایک غم غصہ ہے وہ بھی ہمارے اندر بہت زیادہ آتا ہے. اور اس غم غصے کو ساتھ میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ضرور رکھنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ مسئلہ تو لوگوں کا ہے نا, اور اگر جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ مسئلہ سارے لوگوں کا نہیں ہے, میری ماں تو مجھ سے ویسے ہی پیار کرتی ہے, وہ بچہ اپنے ارد گرد آپ یہ ضرور اطمینان رکھ سکتی ہیں وہ یہ محسوس ضرور کرے گا. لیکن اور اس احساس کا ہم شاید بہت زیادہ کچھ نہ کر سکیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی محسوس کرے گا کہ میری ماں میرے ساتھ ہے, اور میری ماں نے کبھی مجھے اکیلا پن محسوس نہیں ہونے دیا. یہ سب سے بڑا احساس ہے, اور اگر وہ یہ احساس اپنے اندر لے کر بڑا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط بھی ہوگا اندر سے, اور وہ بہت زیادہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی صلاحیت بھی اس میں. اللہ بہت لوگوں کو ہمت دے یہاں پہ, بیکاز میں سمجھ رہی ہوں کہ بہت سارے یہاں پہ مسائل ہو. بچوں کی غلطیاں چھپانا اور پھر ان کو ہائی فائی کر کے بتانا دوسروں کو, تو اس طرح تو وہ بچے نیگلیکٹ تو ہو رہے ہیں, لیکن وہ مطلب وہ بچے ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ لاڈ پیار والا طریقہ ہے یا یہ جو ہے سختی والا طریقہ ہے؟ یہ جو ہم نے 3 طریقے سنے تھے اس میں سے کون سا والا طریقہ ہے؟ وہ ماں جو ہے نا, میں جہاں تک اس کو دیکھ رہی ہوں, وہ ماں اب جب تک گھر پہ ہوتے ہیں بچے, تو مطلب جب ہم یہاں کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو میرے مائنڈ میں ان کی کہانی چل رہی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ ماں گھر پہ تو بچوں پہ برڈنائز ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی پریشان ہو رہی تھی اس چیز سے, لیکن جب وہ دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کو پیش کرتی ہے تو بڑا بڑھا چڑھا کے, اور بچے اس چیز کو لے کے تو غلط راستے پہ جاتے ہیں. صحیح. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہاں سے لاڈ پیار کا ذکر کیا, تو یہ لگ رہا ہے آپ کو کہ لاڈ پیار والا طریقہ زیادہ ہے یہ؟ میں خود اس میں کنفیوز ہوں کہ وہ ماں صحیح نہیں ہے یا وہ بچوں کو گائیڈ صحیح نہیں کر رہی ہے. اب کس کو سمجھانے کی ضرورت ہے آج کا پہلے تو ہم اس جملے کو تھوڑا صحیح کر دیں گے کہ ماں تو صحیح ہے, جو اس کا شاید رویہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہاں, ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا, ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. تو ہم اپنے, کیونکہ ہم دیکھیں یہیں سے جب جملے بولنا شروع کرتے ہیں نا اپنے منہ سے, اگر ہم یہیں پہ صحیح کر لیں تو آدھا مسئلہ تو صحیح ہو جائے گا. تو شاید جو رویہ صحیح ہمیں نہیں مل رہا وہ باتیں ان کی چھپانے کا ہے جو آپ بتا رہی ہیں, ایسا ہی ہے نا. باتیں چھپانے کا جو میں نے ان سے سیکھی ہے. آج میرا یہاں جب
आ रही थी तो मेरे माइंड में एक सवाल था, मैं वो लेकर ही आई हूँ और यही सवाल था कि मैं जाऊँगी और आज ये बात जरूर पूछूंगी। तो ये यही था कि उसकी माँ को भी मैं जानती हूँ, जो माँ अब अपने बच्चों को डील कर रही है तो वो खुद भी ऐसे ही डील कर रही है, ठीक है। अब वो आगे भी ऐसे ही कर रही है तो फिर वो आगे वाले जो बच्चे हैं वो भी आगे जाके ऐसे ही डील करेंगे, तो कहाँ गलती है, कहाँ हमें काम करने की जरूरत है। अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा यहीं पे करके जवाब इसका देते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम जब जिस चीज़ में गलत को गलत और सही को सही नहीं कहेंगे, जो बात सही है वो सही है, जो बात गलत है वो गलत है, और हर घर के अपने उसूल होते हैं, हर तौर तरीका होता है, और हर घर में अपने तरीके से चल रहा है। हो सकता है एक बात एक घर वालों के लिए सही हो लेकिन आपके लिए ना हो। जो माँ अपने लिए एक चीज़ कर रही है वो शायद जानती है कि उसको क्या करना है, किसके सामने कैसा दिखाना है, नहीं दिखाना, लेकिन बात ये आती है कि वो अगर अपने बच्चों को कभी भी सही या गलत की तरफ नहीं बताएगी, रास्ता नहीं दिखाएगी कि ये सही है बेटा और ये गलत है, अगर इस तरीके से करोगे तो आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, इस तरीके से करोगे तो ये चीज़ गलती की तरफ जाएगी। एक बड़ी मशहूर कहावत है और स्टोरी भी है, एक तरह से बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे इसका जिक्र हिकायतों में आया है कि एक चोर को जब सज़ा दी जा रही थी तो उसने सबसे पहले कहा, उसको कहा गया कि अच्छा क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, वो डाकू बन गया था उस वक्त तक, उसको फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, उसको पूछा गया कि क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, उसने कहा कि अगर आज ख़त्म करूँगी कोई बात तो वो भी इसी बात से करूँगी कि आज के दिन जो आपने चीज़ें आज सुनी देखी, जिनके बारे में आपको पता चला, उसमें से आप अपने आप को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे खुद से, कि आप ऐसी ज़रूर बहुत सारी चीज़ें कर रही होंगी जो बिल्कुल सही होंगी, जो कि जिसके बारे में आप अपने आप को हो सकता है सवाल आज तक पूछती रही हूँ कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं, लेकिन हो सकता है आज आप इस एहसास के साथ इस कमरे के बाहर जा सकें कि हाँ, आप जो आज तक कर रही थी या जैसा आप सोच रही थी वो सोच या वो एहसास या वो जज्बा बिल्कुल सही था, और शायद दुनिया ने आपको ये सिखा दिया था कि आप अपने आप से सवाल करती रहें और कंफ्यूज ही रहें कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं। लेकिन आज अगर आप इस कमरे के बाहर जब जाती हैं, मैं वाकई चाहती हूँ कि आप अपने लिए इस सोच के साथ जाएं कि कुछ ना कुछ जो आपने सीखा आज तक ज़िंदगी से, ने आपने को जो सिखाया, और उसके अलावा जो चीज़ें आप आज तक कर रही थी उनमें से बहुत सारी बिल्कुल सही थी। तो थोड़ी सी तालियां हम अपने लिए भी बजा रहे हैं। अच्छा लगा सुन के आपको, बहुत सारी नई मालूमात मिली। मेरा एक सवाल है, शायद ये इररिलेवेंट हो लेकिन आपसे ही जवाब शायद मिल सके। कहा जाता है कि बच्चे सलाहियतों के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि ये कब मुख्तलिफ हुए और किस तरह से मुख्तलिफ हो गए एक दूसरे से। मैं ये सवाल उसके साथ अटैच ये भी है कि बच्चों का जो रुझान है वो तय कौन करता है, सेट कौन करता है, बच्चा खुद करता है या सराउंडिंग में जो माहौल है, जो उसका अतराफ़ है वो करता है। क्योंकि अगर अतराफ़ में वो एक इल्मी माहौल से बच्चा ताल्लुक़ रखता है, बिल्कुल यकीनन उसके रुझानात उसी साइड पे होंगे। अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स के माहौल में पलता है, परवरिश पाता है, तो उसके बिल्कुल वैसे ही रुझानात होंगे। तो ऐसे में बच्चों को हम मुख्तलिफ कर देते हैं, तो इसमें माहौल का इम्पैक्ट ज़्यादा है या बच्चों की ये नेचुरल चीज़ें हैं? तो ये ज़रा कन्फ्यूजन है मेरे लिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बिल्कुल ये इररिलेवेंट से नहीं है क्योंकि ये काफ़ी रेलेवेंट है। बल्कि हम कई दफ़ा तो बच्चों को कहते रहते हैं कि तुम इसमें अच्छे नहीं हो, उसमें अच्छे नहीं हो, तो उसका ताल्लुक इससे है। पहली जो आपकी बात है उसका जवाब ये है कि बच्चों के अंदर कुदरती तौर पे कई सलाहियतें मौजूद होती हैं, और उसी लिहाज से हम एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि कुदरती तौर से हमारे अंदर ना सिर्फ सलाहियतें हैं लेकिन वो मुख्तलिफ तरह की सलाहियतें हैं। कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी चीज़ में होता है, और ये बचपन से कुदरती तौर पर उसके अंदर ये चीज़ होती है। अब मसला आता है दूसरा, आपको क्या चीज़ मिली और क्या चीज़ नहीं मिली। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग कोई किस्म की स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हों, लेकिन चूंकि हम में से किसी ने कभी भी, हो सकता है बास्केटबॉल को अगर मैं पूछूं तो हम में से एक दो लोगों ने बास्केटबॉल पकड़ी हो, बाकी लोगों ने पकड़ी ना हो, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम उसमें अच्छे हैं, और हो सकता है एक्चुअली हम उसमें बहुत अच्छे हों, कुदरती तौर पर हमारे अंदर वो सलाहियत हो। आंसर इसका ये है कि मैक्सिमम बच्चों को जितनी हम चीज़ों से एक्सपोज कर सकते हैं, जितनी चीज़ें उन्हें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं,
وہ جب بتانا شروع کرتے ہیں اس میں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بچہ شاید اس چیز میں اچھا ہے. ایک اور چیز بھی اس میں امپورٹنٹ آتی ہے. ایک بچہ ہے وہ گاڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے, چھوٹا سا ڈنکی ٹوائے ہے یا اس کی کوئی گاڑی آپ نے اس کو دی. ہر بچے کا کھیلنے کا انداز مختلف ہوگا. ایک بچہ وہ ہوگا جو کہ کھیلنے کے دوران آپ کو نظر آئے گا گاڑی تو وہی ہے گاڑی, اس نے لیکن یہ سوچا کہ میں اس گاڑی کا ایک گراج بناؤں اور اس گراج کی ایک چھت بناؤں, اور اس نے جو ایک جوتے کا ڈبہ لیا اور ایک ادھر سے تھیلی لی اور جوتے کے ڈبے سے اس نے ایک پوری بلڈنگ کھڑی کر دی. گاڑی تو ہے وہی, لیکن اس نے گاڑی کے ساتھ کھیلنے کا طریقہ مختلف رکھا. ایک بچہ وہ ہے اس نے زوم 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 یہ گاڑی چل رہی ہے میری اس طریقے سے, وہ اس کا یہ کھیلنے کا انداز ہے. ایک اور بچہ ہے, اس نے ایک اور بچے کو کہا کہ تم بھی اپنی گاڑیاں لے کے آؤ, ہم جو ہے نا گاڑیوں کی مارکیٹ بناتے ہیں. اس نے وہاں پہ وہ کرنا شروع کر دیا. اب کہنے کو تو وہ وہی گاڑی ہے اور اس سے کھیلا بھی شاید ایک ہی طریقے سے جا سکتا ہے جو ہم سوچتے ہیں, لیکن بچے ایسا نہیں سوچتے. بچے تو مختلف طریقوں سے اس گاڑی سے کھیلتے ہیں, اور کئی دفعہ ہم کھیل میں سے ان کے نکال سکتے ہیں کہ کون سا بچہ کیا رجحان رکھتا ہے, کون سا بچہ شاید بڑے ہو کے, اب ایک کھیل سے نہیں, ہمیں بہت عرصے تک وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بچہ بڑے ہو کے اور کیا کیا چیزیں کر رہا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ جیسے کھیل رہا تھا شاید اس کا رجحان اسی طرف تھا. تو وہ بچہ جو گاڑی کو اچھالنا شروع کر دیا جس نے, وہ شاید زیادہ اسپورٹس کی طرف ہے. جس بچے نے اس کی بلڈنگ بنا دی شاید وہ بڑے ہو کے کوئی آرکیٹیکٹ یا انجینئر یا ڈیزائنر بن جائے. وہ بچہ جس نے گاڑی کے اوپر پینٹ کرنا شروع کر دیا وہ کچھ اور بن جائے. اور ایک وہ بچہ جس نے اسکرو ڈرائیور مانگا اور اس نے گاڑی کو پورا کھول دیا, وہ شاید کچھ اور بننے والا ہے. تو آپ کی گاڑی وہی گاڑی ہے, لیکن اس کے ساتھ کھیلنے کا طریقہ الگ ہے. اور انہی طریقوں کو دیکھتے ہوئے جب آپ یہاں پہ اساتذہ ہوتے ہیں, مختلف لوگ ہوتے ہیں, بہت عرصے تک دیکھتے رہتے ہیں, تو ان کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے اچھا اس کا رجحان اس طرف ہے. لیکن جی آپ کی بات وہاں پہ بالکل صحیح اور جائز ہے کہ بچپن سے صلاحیتیں تو الگ الگ ہوتی ہیں, وہ بعد میں نہیں ہوتی, لیکن ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا, وہ صلاحیتوں کو مزید بڑھانا یا اس کے ساتھ چلنا, اس کے ساتھ کام کرنا, وہ اس پہ ڈپینڈ بہت زیادہ کرتا ہے کہ اس بچے کو چانس کتنا ملا, اس بچے کو کیا کیا موقع ملے, کیا کیا چیزیں ایسی ملی جس میں وہ اور آگے بڑھتا چلا گیا. اگر اس کو چانس ہی نہیں ملا تو اس کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا. اور دنیا میں تقریباً ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 8 مختلف طرح کی صلاحیتیں, جس میں آپ کی ایک طرف تو جو ایک طرح کیلکولیشن کی یا میتھ کی صلاحیت ہے وہ الگ ہے, آپ کی بات کرنے کی یا جو ایک طرح سے آپس میں بات چیت کی صلاحیت ہے وہ الگ ہے, پھر آپ کی میوزک کی صلاحیت الگ ہے, آرٹس کی صلاحیت الگ ہے. جی وہ بھی چیزیں ہیں, وہ تو ایک طرح سے اس کو آگے لے کے چلتی ہیں. لیکن جو آپ کی صلاحیتیں ہیں یہ وہ ہیں جو کہ آپ جن کو کرتے ہیں. کوئی میتھ میں بہت اچھا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ بات چیت میں اتنا اچھا نہیں ہو, کوئی بات چیت میں بہت اچھا ہوگا, ہو سکتا ہے لکھنے پڑھنے میں اتنا اچھا نہیں ہو, جہاں پہ آپ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سامنے آتی ہے. تو یہ جتنی آپ کی زبانیں آپ سیکھتے ہیں, کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زبانیں بڑی آسانی سے پک کر لیتے ہیں, وہ مختلف زبانیں ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رٹے مارتے رہتے ہیں, وہ زبان ان کو پھر بھی نہیں آتی. تو آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے, اور یہی ہماری مختلف صلاحیتیں. اگر ہم ان صلاحیتوں کے ساتھ واقعی میں چل رہے ہوں, اور اسکولوں کالجوں میں ہمیں جب داخلے کے وقت یہ چانس بھی ملے, کچھ لوگ, میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں, جب میں نے داخلہ لینے کے لیے میں گئی تھی, میرے ہائیسٹ اس میں تھے اپنے میٹرک میں. تو میٹرک میں جب آگے گئی اپنے کالج میں نے کالج کی پرنسپل سے جا کے کہا کہ مجھے سائنس نہیں پڑھنا, مجھے آرٹس پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا لوگ تو سائنس کے لیے آتے ہیں, نہیں تم سائنس میں جاؤ گی. کافی میری ان سے بحث ہوئی, میں نے کہا میں کالج میں داخلہ ہی نہیں لوں گی اگر مجھے آپ نے آرٹس نہیں دیا. تو مجھے آرٹس اس لیے پڑھنا تھا کیونکہ میں نے کہا سائنس میں نے جتنا پڑھنا وہ پڑھ لیا, اب مجھے آرٹس کی طرف جانا ہے. میرا زیادہ انٹرسٹ ہے جغرافیہ میں, اکنامکس میں, مجھے جو ہے زیادہ لکھائی پڑھائی کا شوق ہے, مجھے وہ چیزیں کرنی ہیں. تو میرے پیرنٹس نے الحمدللہ مجھے سپورٹ کیا, اور پرنسپل کو بھی ہم نے کر کے دکھایا کہ ہائیسٹ جو میرٹ والا انسان ہے وہ آرٹس میں جا سکتا ہے. تو یہ بھی ہوا ہے. سو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں مل گیا. اور اس میں السلام علیکم. On behalf of the parents, I welcome you here. What a wonderful seminar it was. Really, we are very lucky, and thank you to Ma'am Sabina. Really, she is making all the team. They are wonderful. Really, that is fascinating. Thank you so much. Okay, ji. On the behalf, one of the questions I think when we are learning something, you know, multiple intelligence is there. Of course, we all have a different intelligence. Human
human mind is the most complex thing in the world, perhaps. Still people are working on it and unable to discover it. It is like, discovery is still going on. I think one of the method to learn anything is that we have to learn incrementally. We have to learn step by step. From the 0 to 1 then goes on with the practice. Because our mind is hardwired, our neural pathways created in the mind as we practice on something. This is the way we learn and we become master on anything. We can do this. I have a question to you. As a human being, I think we have 4 or 5 kinds of energies. I think it's not the energy crisis. It is the human energy which needs to be really well taken care. Emotional energy, physical energy, spiritual energy, and these are the energies, mental energy as well. When I'm talking about mental, it means our focus, how focused we are. When I'm talking about emotional energy, I'm talking about whether we are able to control our emotions or not, which we fail most of the times. When I'm talking about the spiritual energy, I'm saying whether we are really following a strong question. Our purpose is very clear with the question why, how much big, how can we really manage all these wonderful energies in our child? What is the method to manage all these energies? If we can, I think we can create miracles in our life. Thank you. आंसर इसका थोड़ा सा जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं थोड़ा इसकी वजाहत भी कर दूँ. हम जब बात करते हैं एनर्जी, हमारे अंदर जो एनर्जी मौजूद है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ऑल दीज डिफरेंट एनर्जीज. लेकिन ज़रूरी बात ये है ये समझना कि ये सारी एनर्जीज एक बच्चे में तो क्या हम सब में मौजूद हैं, और जज्बाती तौर पर, रूहानी तौर पर, किसी भी तरह से दिमागी तौर पर जो हमारे अंदर सलाहियत है, क्योंकि एनर्जी भी एक सलाहियत है, हम जब उन सलाहियतों को अपने अंदर लेकर चलते हैं, वी कैन इन्हांस देम, डेफिनेटली वी कैन, लेकिन उस पर पहले तो फोकस करने की ज़रूरत है. हम जब बात करते हैं रूहानी जज्बा, रूहानियत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हो सकता है रिलीजन से या हमारे इस्लाम से या जो भी हम रिलीजन मजहब जो भी फॉलो करते हैं उससे कहीं कुछ हद तक कनेक्टेड हो, लेकिन कहीं ना भी. लेकिन रूहानियत आती है एक कॉन्सेप्ट से कि आपका एक अल्लाह से या अपने से एक हायर एंटिटी से क्या ताल्लुक बना, और ये ताल्लुक आपका मोहब्बत का ताल्लुक होता है. कुछ तबकों में या कुछ जगहों पे किसी पीर को भी माना जाता है, कहीं कोई और लोगों को भी माना जाता है, और फिर अल्लाह को तो ज़ाहिर है हमारे हाज़िर नाज़िर. और फिर हम जैसे ही ये कहते हैं कि हमारा एक मोहब्बत का जज्बा बना, कुरान हम पढ़ाते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल लूँगी. कुरान हम पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं याद कैसे नहीं हुआ तुमने गलत चीज़ कैसे पढ़ दिया, और फिर हाथ कहते हैं कारी साहब ज़रा हाथ आगे लेके आना, और वो एक रूलर से उसके ऊपर मार पड़ती है. यहाँ पे रूहानियत कहीं से नहीं आएगी, क्योंकि आपका ताल्लुक, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा अपनी माँ से ताल्लुक बना, अभी हमने आज इसी की बात की है, वैसा ही ताल्लुक बच्चे को हमने ये सिखाना है कि हमारा अल्लाह से भी बनना है, और वो है मोहब्बत का ताल्लुक. हम अगर अल्लाह के, हम ये भी कह सकते हैं माँ के डर से काम करे बच्चा, या माँ की मोहब्बत में आके काम करे कि मेरी माँ को अच्छा नहीं लगेगा, मेरी माँ का दिल छोटा हो जाएगा, या मेरे माँ बाप का सर नीचा हो जाएगा अगर ये काम इस तरीके से हुआ. लेकिन हम अल्लाह के बारे में भी इसी तरह सोच सकते हैं, हम ये काम इसलिए करें क्योंकि ये अल्लाह को पसंद है, हम ये काम इसलिए करें क्योंकि ये अल्लाह की पसंदीदा चीज़ है. तो अल्लाह की मोहब्बत में आकर हम कोई चीज़ करते हैं, वो आपकी रूहानी एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी. अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि हमारी मेंटल एनर्जी से कनेक्टेड है, तो मेंटल एनर्जी तो दिमागी एनर्जी है, और वो आपकी उस वक्त होगी जब आप अपना दिमाग कहीं लगाएंगे. खेल कूद में आपकी फिजिकल एनर्जी लगेगी, तो वो खेल कूद भी ज़रूरी है एक बच्चे के लिए. आपकी मेंटल एनर्जी पढ़ाई में लगेगी, पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है. तो एक बच्चे के लिए इमोशनल एनर्जी भी ज़रूरी है. इमोशनल एनर्जी उसकी कहाँ लगेगी, जबकि शायद उसको ये सिखाया जाएगा कि कुछ चीज़ों की निगहदाश्त भी करनी है, कुछ चीज़ों की नशोनुमा भी करनी है. मैं अक्सर मिसाल देती हूँ बाहर के कुछ ममालिक का, जहाँ पे स्कूल सिस्टम बहुत ही आगे कुछ हमसे बढ़ चुके हैं. हम तो ज़्यादातर वेस्टर्न स्कूल सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ स्कूल सिस्टम्स ऐसे हैं जहाँ पे वो बाकायदा सिखाते हैं, हम भी कभी कभार वो चीज़ करते हैं कि पौधों की निगहदाश्त या नशोनुमा कैसे करनी है. हर बच्चे को एक गमला दिया जाता है और उस गमले का उसमें ख्याल रखना होता है.
یا اس بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ کلاس میں ایک چھوٹا سا وہ خرگوش لے آتے ہیں یا کوئی بلی لے آتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز لے آتے ہیں، اور ہر بچے کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ تم نے جو ہے اس کو کھانا دینا ہے، پانی دینا ہے، اس کو پیار کرنا ہے، اس سے بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کرنی ہے، اس کو جو ہے اپنے ساتھ کھیلنے دینا ہے. اس سے وہ سیکھتے ہیں کہ اچھا کس طریقے سے انہوں نے ایموشنلی کنیکٹ ہونا ہے. اور یہ ایموشنل انرجی، یہ ساری جو انرجیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان میں سے ہر انرجی کو اجاگر کرنے کے اور بڑھانے کے یہ مختلف طریقے ہیں. لیکن اس کے اوپر کہنے کا میں بات کرتی رہوں گی اور یہ ٹائم نکلتا رہے گا، تو ابھی اس بات کو یہیں پہ تھوڑا سا بند کرتے ہیں. لیکن آئی ہوپ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ونڈرفل سیشن. ہمیں انفارمیشن ملی اور کتنی ان ڈیپتھ میں ملی آج، اور کتنی اچھی ہم نے کانورسیشن اسٹارٹ کی، جیسی کانورسیشنس کرن فاؤنڈیشن میں ہوتی ہیں، جیسے آپ ماں سبینہ کے سیشنز میں کرتے ہیں، جیسے آپ مدیحہ کے ساتھ سیشن میں کرتے ہیں، میرے ساتھ سیشن میں کرتے ہیں. بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی ہر سوال کا آپ نے اتنی تسلی سے جواب دیا، اتنی خوبصورتی سے جواب دیا کہ دل خوش ہو گیا واقعی. میں میم سبینہ سے چاہتی ہوں کہ آئیں، آپ کو ایک ہماری طرف سے اپریسیشن دیں تھوڑی سی. جو آپ جس طرح سمجھا رہے تھے وہ کتنا سمجھ آ رہا تھا، ہماری اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کر کے بالکل ایک تسلی کے ساتھ. ایک پورے اس وقت انوائرمنٹ کے اندر نا ایک سب فوکسڈ ہیں، میں نے دیکھا کوئی بھی انفوکسڈ نہیں. دے آر آل لسننگ ٹو. میں آج یہاں سب کے سامنے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آئی ووڈ لائک یو ٹو جوائن آور ایڈوائزری بورڈ. تھینک یو سو مچ. We have Aisha Mia on our MOU bhi hai saath mein. I would be really honored. Because we are working with the first and only trauma informed school system of Pakistan. So hame wo sare experts, haan. So we have Dr. Aisha Mia on advisory, we have Dr. Shifa on advisory, Suhaima Rehan of course, and then my daughter who is a psychotherapist, and bachche hamare sare hain. So I would love to have you on my advice. I would love to accept. Thank you. تھینک یو. آپ لوگ بھی ماشاء اللہ آج بڑے فوکس تھے اور آج بہت اچھی اٹینڈنس ہے الحمدللہ. سو اچھا لگا. تھینک یو.